سب سے پہلا سوال ہے حسن صاحب کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ایک اہل حدیث کہہ رہا تھا کہ تسبیح انگلیوں پر پڑھنا ثابت ہے، تسبیح کے دانوں پر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا آپریشن کیسے ہوگا بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اس نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، بیماری نہیں بتائی، اس کا آپریشن نہیں کرنا ہے، اس کو مسئلہ سمجھانا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے اصل میں، کبھی کبھی کم علمی کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کم علمی کے ساتھ ساتھ جب انسان کو یہ بیماری لگ جائے کہ مجھے علم ہے تب یہ اور زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے جو بھائی ہیں ہمارے ان کو یہی بیماری ہوتی ہے۔ بات صحیح ہے آپ کی کہ انگلیوں پر پڑھنا ثابت ہے، دانوں پر ثابت نہیں ہے، کیونکہ دانے تو ضرورت تھے اس وقت تھے ہی نہیں، اور اس وقت بھی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں دانے پر تو دانے پر عبادت کی نیت سے نہیں پڑھتے، دانے کو عبادت نہیں سمجھتے، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ اسی پر پڑھنا سنت ہے، یا یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر نہیں پڑھیں گے ثواب نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں دیکھ لیں آپ، 90% لوگ انگلیوں پر پڑھتے ہیں، دانوں پر تو 10% لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک فائدہ ہے تسبیح کے دانوں کا، جو میں نے بتا دیا ایک مستقل کلپ بنا کر۔ تو مختصر میں نے آپ کو جو ہے جواب دینا چاہتا ہوں، وہ جواب یہ ہے، ان سے آپ یہ سوال کریں بھائی نماز مائک پر ہوتی ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے؟ تو ظاہر ہے جواب ہوگا نہیں۔ تو جیسے مائک نماز کی ضرورت ہے، ایسے ہی تسبیح پر دانے پڑھنا یہ صرف ضرورت ہے، کوئی اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دانے پر پڑھے گا تو اسے کوئی ثواب بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ انگلیوں پر بھی پڑھنا سنت ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سمجھا کریں یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی شخص یہاں سے دہلی جا رہا ہو، وہ کار میں بیٹھے، آپ کے بھائی رک، کیوں کہ کار میں سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اونٹ پر سفر کرنا ثابت ہے، اونٹ میں جا، تو بھائی اونٹ میں تو نہیں جائے گا نا، وہ اونٹ اس وقت کی ضرورت تھی اور کار اس وقت کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی کار سے سفر کر رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انگلیوں پر پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر شمار کیا ہے، اگر تسبیح کے دانے ہوتے تو شاید اس پر بھی پڑھ لیتے، تو انگلیوں کے دانے پر پڑھنا یہ سنت ہے انگلیوں پر، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تسبیح دانوں پر پڑھنا ناجائز ہو، کیونکہ وہ ناجائز تب ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ تسبیح پر پڑھنا ثواب زیادہ دیتا ہے، یا یہ کہا جاتا تسبیح پر نہیں پڑھیں گے تو تسبیح مطلب دانوں پر نہیں پڑھیں گے تو تسبیح صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث بھائی اور ان کے ساتھ اور دو چار آ جائیں، اور ان کے ساتھ اور دو چار آ جائیں، وہ ان کو خود بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح پڑھا کس طرح کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، اور سارے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے میں نے، وہ اسی طرح پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اس طرح تو نہیں پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے وہ آپ ثابت کریں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ انگلیوں پر پڑھتے تھے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن ادھورا علم نہ لے کر پھریں کہ آدھا علم لے لیا اور آپ نے اور لوگوں کو جو ہے گیان بانٹتے پھر رہے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ پورا علم لائیں اور یہ بھی ثابت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر پڑھتے کیسے تھے۔ ایسے نہیں پڑھتے تھے، میں نے بتا دیا آپ کو کیسے پڑھتے تھے، وہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری، کیونکہ امت میں فساد آپ پھیلا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سیدھے سیدھے جو چاہے انگلیوں پر پڑھ لے، جو چاہے دانوں پر پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انگلیوں پر پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے شرط یہی ہے، سنت تبھی ہوگا جب وہ ویسے ہی پڑھے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایسے انگلیوں پر پڑھنے کو سنت نہیں کہیں گے۔